بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله يعلمكم الله. صدق اللہ العظیم. علم حاصل کرنے کے لیے دو باتیں بنیادی ہیں. اپنا علم دنیا میں پھیلے، اس کے لیے دو باتیں بہت بنیادی. ایک تو یہ اخلاص، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور دوسرا استقامت. ہم اگر دعوت کے کام کرنے والے ساتھی کو کہتے ہیں کہ بھی اگر اپنا کام قبول کرانا ہے تو استقامت پر اخلاص. یہی چیز ہمارے علماء کے لیے بھی ہے. اور جتنا اونچا اخلاص والا ہوگا اس کا اتنا ہی اونچا اس کا تقویٰ ہوگا. اس کے اخلاق بھی اونچے ہوں گے. صرف ایک میری نصیحت پر اگر عمل کر لیں آپ لوگ، ایک نصیحت، تو کبھی اٹکو گے نہیں. وہ یہ کہ زبان کا بول میٹھا کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا خلاصہ ہے زبان کا بول میٹھا. میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے. اور کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. جتنے سمندر ہے دنیا کے اندر اتنے اتنی کڑواہٹ نہیں ہے جتنے کڑوے بول میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کڑوا بول نہیں بولا. 3 لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے بھی. ایک سارا کا قصہ آتا ہے جو مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی. ایک عناق کا قصہ آتا ہے جو مکہ مکرمہ میں کوٹھے چلاتی تھی. اور ایک مدینہ منورہ میں ایک فاحشہ عورت تھی، اس کا قصہ آتا ہے حدیثوں کے اندر. تو سب قصے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی میں مثال دے رہا ہوں کہ حضور مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی جو ایسی تھی. اچھا، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے. یہود جو ہے یہ بنو قریظہ یہ بعد میں نکالے گئے، اور خیبر سے جو ہے تو عمر کے زمانے میں نکالے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ان کو تھوڑی گنجائش دے دی تھی. خیبر فتح ہوا حضور کے زمانے میں، لیکن ساری یہودیوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے باپ دادا اتنا پرانا ہمارا ایک خیبر ہے اور اتنے کھجوروں کے درخت ہیں، آپ کچھ رعایت رکھو ہمارے ساتھ، ہم جو آپ کو پھل دے دیں گے. اب نے فرمایا چلو بھی ٹھیک ہے، آدھی کھجوریں تم رکھو، آدھی کھجوریں ہمیں دے دو. چلتا رہا معاملہ. اس میں ڈنڈی مارتے رہے وہ لوگ. ابو بکر کے زمانے میں ڈنڈی مارتے رہے. حضرت عمر نے جو ہے جاسوس بھیجے وہاں کہ یہ حساب بھی برابر دیتے کہ نہیں دیتے یہ لوگ. حضرت عمر چوکنا تھے. انہوں نے جو ہے سمجھے جاسوس بھیجے، جاؤ تم لوگ خریدار بن کے جاؤ اور باغ دیکھو کھجوریں کتنی ہیں، کتنا اپنے کو دیتے ہیں مدینہ والوں کو. تو دیکھا کہ بہت فرق ہے. زیادہ تر کھجوریں تو یہ بھیج دیتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، کچھ بچی بچائی یہاں بھیج دیتے ہیں. تو پھر حضرت عمر نے خالی کروایا ان کو، کہنے میں خیبر خالی کرو. یہ قصہ ہوا. تو
ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ رستے میں چلتے چلتے لوگوں کو چھیڑتی تھی. عام طور سے مرد جو ہے عورتوں کو چھیڑتا ہے، یا ریورس کرنٹ تھا. تو چلتے چلتے تو کبھی بھی جب گھر سے نکلتی ہے بن ٹھن کر خوشبو لگا کر، تو صحابہ جو ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتے تھے، وہ آ رہی ہے. اب گئی گزری ہے، خراب ہے. یہود بھی ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے اس سے. ڈرتے کیا تھے کہ رستے میں جو ہاتھ پکڑ لے گی بھرے مجموعے میں. ایک مرتبہ کا قصہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اوپر کی جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، شریعت کھا رہے تھے. وہ عورت نکلی، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ نکلی ہے، حضور کھانا کھا رہے ہیں، یہ کہ چلتے چلتے کبھی یہ وہاں جا کر غلط حرکت نہ کرے. وہ تو جانتے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. مشرکہ تھی وہ. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چلتے چلتے ہی دیکھتے دیکھتے حضور کی طرف ہی چلی. تو صحابہ کا ٹینشن اور بڑھ گیا اور ٹھاٹ کے ساتھ جاری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہتمام کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہی. حدیث شریف میں آتے شریعت کھا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جا کر حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب دیکھو نبی ہے ٹاپ 1 اور یہ بالکل نیچے درجے کی عورت ہے، لیکن حضور الجھتے نہیں. آج تو ہماری بیوی سے الجھ جاتے ہیں. نمک زیادہ پڑ گیا نا، ایاں مڑی سے اوپر مت مل گئے. معمولی حک چک ہو تو آدمی برداشت نہیں کرتا. وہاں یہ بات نہیں تھی. نبی کے اخلاق میں وہ باتیں نہیں، وہی چیز سکھائی گئی. ایک جملہ ذرا یاد رکھنا، آج ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے، مفتیان کرم بھرے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، فتووں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، روزانہ فتوے بھی دیتے ہیں، مدرسے ہیں. شریعت کا علم تو ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے. شریعت کے علم کے ساتھ تربیت کے علم کی زیادہ ضرورت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تربیت پر جو ہے صحابہ کی دوسری جلد لکھی. پہلی جلد میں دعوت، غزوات، تیسری جلد میں دعائیں، اور دوسری جلد میں تربیت کے قصے لکھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور فرماتے تھے امت کے اندر جب تک تربیت نہیں ہوگی شریعت کا علم فائدہ نہیں دے گا. تب کیا کرنا ہے یہ سوچا جائے گا. اب وہ آ کر کھڑی ہو گئی اور کیا کہہ رہی ہے کہ عطا کلو کما یا کلو العبد، عطا کلو کما یا کلو العبد، کہ غلام کھاتا ہے ویسا آپ کھا رہے. تو آپ نے بہت میٹھا جواب دیا، آکلو کما یا کلو العبد لانی عبد اللہ. کہ ہاں میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں تو ویسے ہی کھاؤں گا. تو اس نے دوسرا سوال کیا، اتاکل وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے ہیں مجھے نہیں کھلا رہے. یہ ٹاپ 1 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کیا کہا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اونچے درجے پر ہیں اخلاق کے اعتبار سے. عطا کلو وحیدا وتنسانی، آپ مجھے بھول گئے، مجھے نہیں کھلا رہے. تو حضور نے فرمایا کھا لے بھی نہیں. تو حضور نے اچھا لے اپنے تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کھلاؤ. تو حضور نے اپنے ہاتھ سے لقمان دیا، لے بھی کھا. حضور کہا نہیں، تعطینی ما فی فیک، تیرے منہ میں جو ہے، آپ کے منہ میں جو ہے وہ کھلائیے مجھے. تو آپ نے اپنے منہ میں سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا. اس نے کھایا. اس کے بعد سے وہ بہت بڑی آپا بن گئی. نقلی پیر نہیں،
آج کل مردوں کو ہمارے تبلیغی ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں تو پاک صاف چیز اللہ قبول کرتا ہے. وہ دل کے سب چیزوں کو جانتا ہے. بس روایتوں میں آتا ہے کہ جب سے اس نے وہ کھایا اس کے بعد سے اس پر ایسی حیا تاری ہوئی, ایسی شرم تاری ہوئی کہ وہ فوراً گھر میں گئی, مسلمان ہو گئی, گئی گھر میں جا کر جو برقع وغیرہ جو دیندار عورت کرتی ہے وہ بن گئی. یہ حضور کے اخلاق تھے. پھر تو بڑی عورت بنی مدینہ کی, شادی بھی ہوئی, اس کے اولاد میں سے بڑے بڑے علماء فقہا پیدا ہوئے. کچھ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کس کے لیے تو ہدایت کا دروازہ کہاں سے کھولے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اس لیے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز میں اگر کامیاب ہونا ہے زبان کا بول میٹھا رکھو, دل پاک صاف رکھو. دل کے دو قسمیں ہیں, پڑھا لکھا مجمع ہے سمجھے گا. ایک قلب سلیم ہے. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کا دل پاک صاف ہو, کسی کے بارے میں حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ نہیں, بدگمانی نہیں. اسی لیے قرآن میں آتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا نبیوں کا, اور ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم. تو قلب سلیم والا جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اس کی دعا بھی قبول ہوگی, اس کی نماز بھی قبول ہوگی, اس کی عبادتیں بھی قبول ہوگی, کیونکہ سلامتی والا دل ہے اس کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألوک قلبا سلیما. حالانکہ نبی ہے, ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے, لیکن مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم, بیمار دل. بیمار دل کا مطلب کیا کہ جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو, کینہ بھرا ہوا ہو, بغض ہو, بدگمانی ہو, کسی کی ٹوہ میں ہو, اسے قلب سقیم کہتے ہیں. تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قلب سقیم والی کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں. اتفق العلماء, عرب علماء, ہندوستان کے علماء, قلب سقیم والی کی عبادت قبول نہیں جائے, نیکی مل جائیں گی. فجر کی نماز اگر ہم نے قلب سقیم کے ساتھ پڑھی تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ بھی اس نے فجر کی نماز پڑھ لی, فرض ہو گیا, پر نیکی بھی مل جائیں گی. اس کو قبول نہیں کریں گے ہم, کیونکہ ہمارا قانون ہے انما يتقبل الله من المتقین. ہم تو تقوی والے کا ہی قبول کرتے ہیں. تو صحابہ کو جو صحابہ بنایا تھا کیا بہت قرآن بہت پڑھتے تھے؟ وہ نہیں. تہجد بہت پڑھتے تھے؟ نہیں. کہ یہ لوگ جو ہے روزے بہت رکھتے تھے؟ نہیں. نارمل زندگی تھی ان کی, صحابہ کی. تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کیسے ملا اور کیوں ملا؟ ایک سوال ہے. اتنا اونچا خطاب. تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے لسلامت صدورہ, لسلامت صدورہ. یہ جواب دیا ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ نے کہ ان کے دل پاک صاف تھے. رحماء بینہم. آج ہمارے یہاں الٹا ہے, ہمارے یہاں دل میں کتنا کچرا بھرا ہوا ہے. میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں, ایک کے دل میں شوہر کے بارے میں, شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں, باپ کے دل میں بیٹے کے بارے میں, بیٹے کے دل میں باپ کے بارے میں. اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے اور کوشش کرے تو وہ چیز قبول ہوگی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, آپ نے ایک جملہ کہا صرف, بھائی دیکھو اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے.
صحابہ نے دیکھنا شروع کیا کون آتا ہے کون آتا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص داخل ہو. دیکھیے جب ان کے بارے میں حضور نے کہا ہے جنتی. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے تو دوسرے دن بھی حضور نے فرمایا یہاں سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی. دوسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے. تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. تو تیسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے. 3 مرتبہ کہا. نبی تو 1 مرتبہ کہہ دے کافی ہے، یہاں 3 مرتبہ کہہ دے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ نوجوان صحابہ میں تھے اور تھوڑے کھٹپٹیے تھے. آپ لوگ ہوتے ہیں نا کھٹپٹیے مزاج کا کام کرنا ہے، وہ مجلس میں تھے. وہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 3 مرتبہ کا پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، یہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، کیا نیکی ہوگی ان کی. یہ چلے گئے سعد ابن ابی وقاص کے گھر پر اور کہا کہ مہمان بن کے آیا ہوں. بہت اچھا. وہ مہمان بن کے کیا آئے تھے؟ وہ دیکھنے آئے تھے کہ کرتے کیا ہے. 3 دن رہے، کوئی چیز خاص نظر نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ رات کو پوری رات نفلوں میں گزارتے ہوں گے، پوری رات تہجد پڑھتے ہوں گے. کوئی چیز بھی انہیں ایسی نظر نہیں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو. پھر چلتے ہوئے تیسرے دن کہا کہ حضرت میں اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کی کیا نیکی ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا ھذا ستر بینی و بین الستار، میری نیکی جو ہے یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. کہنا نہ حضرت کہنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا. 3 مرتبہ حضور نے کہا، ساری مجلس میں کہا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب بھی روزانہ رات کو جب سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل میں کچرا رکھ کے نہیں سوتا، سب کو دل سے معاف کر دیتا ہوں اور پھر سوتا ہوں. تیر بہدف ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تیر بہدف کا مطلب سمجھے، وہ قسم کھاتے تھے اللہ پر، اللہ مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے، کل نہیں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، ابھی چاہیے. دعا قبول ہوتی تھی سعد بن ابی وقاص کی. ایسے مستجاب الدعا تھی. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے ریاض الجنہ میں، ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر حضرت طلحہ اور زبیر کو گالیاں دینی شروع کی. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اس کو خاموش ہو جا، یہ بڑے لوگ تھے اور میں نے سنا ہے کہ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. وہ مانا نہیں، ضدی تھا. اس نے دوسری مرتبہ گالی دی. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اب اگر تو گالی دے گا تو میں بددعا کروں گا تیرے لیے. تو اس نے جواب میں کہا کہ انت لست نبی، آپ نبی نہیں. یہ کہہ کر تیسری مرتبہ گالی. صحابہ بیٹھے ہوئے تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم اہلکہ الآن. یہ جملہ کہا اللہم اہلکہ الآن. جب یہ جملہ کہا تو جو صحابہ کے سر ان کی دعا تو قبول ہوتی ہے. سب بھاگے ادھر ادھر، کوئی سمجھا چھت گرے گی، کوئی سمجھا کوئی سانپ آئے گا، کوئی سمجھا کوئی شیر آئے گا. ہر ایک کا ذہن میں بات ہوتی ہے نا. سب بھاگ گئے، دور سے کھڑے ہوئے دیکھنے لگے. اللہم اہلکہ الآن یہ کہہ کر سعد بن وقاص کو چل دیے. وہ بیٹھا رہا. تو روایتوں میں یہ ہے کہ باب السلام، یہ مدینہ منورہ میں یہ دروازہ ہے، یہ بہت پرانا ہے. باب السلام یہیں پر سلمہ رہتی تھی، عبد المطلب کی والدہ. عبد المطلب کے والد کا نکاح یہی ہوا تھا باب السلام پر، اور سلمہ بھی وہی رہتی تھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے پہنچے وہاں تو باب السلام پر ہی آپ کی اٹھنی بیٹھی تھی.
بنی نجار. پھر کہا کہ نہیں میری اٹھنی بیٹھے گی سر ڈال دے گی وہاں میری قیام گاہ ہے. تو وہاں سے چل کر پھر ابو ایوب انصاری کے مکان پر آ کر اتری. تو باب السلام یہ بہت پرانا دروازہ ہے باقی رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی جو تھی چوڑائی وہ باب السلام سے لے کر باب البصیر تک کی تھی. تو حکومت نے فیصلہ پہلے حکومت کا فیصلہ ہوا کہ یہ سب توڑ تاڑ کر جہاں آج کل کورٹ ہے وہاں امام کو کھڑا کر دو اور ساری مسجد توسیع کر دو. تو سارے دنیا کے علماء جمع ہوئے. فرمایا کہ حضور کے زمانے کی مسجد یہاں سے لے کر یہاں ہے. حضور کے زمانے کی مسجد کو مت چھوڑو. تمہیں جو کرنا ہے آگے پیچھے یہ جو کرنا ہے کرو لیکن حضور کے زمانے کی مسجد کو مت چھوڑو. تو اسے برکتیں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وصیتیں کی تھی. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو مسجد کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سارے دروازے بند کر دینا. اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ جیسے یہ ہمارے دروازے ہیں مسجد میں ہم لوگ ہیں تو مکان اس طرف اور مسجد اس طرف. تو صحابہ جو ہیں وہ اپنے مکان کا دروازہ کھول کر مسجد میں آ جاتے تھے اور اسی سے جو اپنے مکان میں چلے جاتے تھے. پھر ان کو باہر نکلنا ہو تو وہاں باہر ان کا دروازہ تھا وہاں سے نکل جاتے تھے. تو سب کے دروازے مسجد کی طرف کھل گئے تھے. تو آپ نے فرمایا حضور کا دروازہ بھی ایسے ہی کھلتا تھا. تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جتنے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں سب کو بند کر دینا. صرف ایک دروازہ بند مت کرنا وہ کھلا رکھنا. پوچھا کون سا دروازہ؟ وہ کہا ابو بکر کا دروازہ وہ بند مت کرنا اسے کھلا رکھنا. اس لیے کہ ابو بکر کے دروازے پر میں نے خدا کی خصوصی رحمتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے جو اب تک جو ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ ابو بکر کا ہے کھلا ہوا ہے. وہاں کوئی چیز بھی نہیں نشانی کرنی اوپر لکھ دیا ہے وہ. تو سارے علماء نے کہا کہ اسے چھیڑو ہی نہ. تو باب السلام سے سعد بن وقاص کا قصہ بیان کر رہا تھا کہ فرمایا وہاں سے ایک ناقہ مجنونہ داخل ہوئی پاگل اٹھنی وہ داخل ہوئی. لوگوں کے منہ کو سروں کو سننا شروع کیا اور سنتے سنتے یہاں پر آئی یہ آدمی کے پاس جو گالیاں دیتا تھا اور اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر جو ہے اس کو ایسا پٹکا ریاض الجنہ میں جیسے دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑوں پٹپٹ ایسا کرتے اسے مارا اور مر گیا. ایسے دعا ان کی قبول ہوتی تھی. لیکن جب جنگ صفین ہوا جمل صفین کے قصے ہوئے تو یہی سعد بن وقاص تھے ملتزم تھا. دعا مانگتے تھے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید. اے اللہ محبت ڈال اے اللہ یہ فتنہ ختم کر یہ فتنہ ختم کر یہ فتنہ ختم کر. تو غیب سے آواز آتی تھی اپنے دلوں کو اپنے قلوب کو قلب سلیم بناؤ پھر دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ بات یاد رکھنا یہ بنیادی چیز ہے. ہمارے دل پاک صاف ہو. اللہ کا معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تمہارے دلوں کو ہم دیکھتے ہیں تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہاں سے دیں گے. کبھی کبھی خیر اللہ شیطان کے راستے سے بھی دیتا ہے حالانکہ پکا شر ہے وہ. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا نہیں تھا. صحیح حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا کم بخت چھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. تو ہر صحیح بتانے والا آدمی اچھا ہو یہ نہیں ہوگا. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
بیٹا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. یہ روگ مت پالو کو لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا روگ ہے کیا, سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, یہ سب سے بڑا روگ ہے. یہ ہمارے مولوی حضرات جو ہے بیچارے نئے نئے پڑھتے ہیں سب, یہ میں نے نازل میں بھی کہا, علی پور میں بھی کہا, ہر جگہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء حضرات فارغ ہوتے ہیں سال لگاؤ, آپ کے گھر والے کو اجازت دیتے ہیں, گھر والوں کی اجازت سے. گھر کا دروازہ کھول کر نکلنا ہے, گھر کا دروازہ توڑ کے نہیں نکلنا. گھر کا دروازہ کھول کے نکلنا ہے. چڑھ جائے بیٹا سلی پر, یہ نہیں. بیوی راضی ہے کہ نہیں, باپ راضی ہے کہ نہیں, رشتہ دار راضی ہے کہ نہیں, جیب اجازت دیتا ہے کہ نہیں, اللہ کرے گا یہ نہیں. اللہ تو کرے گا لیکن ہم تو اسباب کے مکلف ہے نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں. سال لگاؤ, لگ گیا سال, اب آپ کسی نہ کسی جگہ امام بنو گے نا, عام طور سے کسی نے جگہ پڑھانے کے بیٹھو گے تو آپ جو ہے وہاں جا کر درس قرآن شروع کرو. تو میں نے کئی نوجوان مولویوں کو کہا تم اتنا پڑھے ہو گیا, ترجمہ تو تمہیں آتا ہے, اور سب سے آسان ترجمہ الحمدللہ میرا ہے, کہ تم اس کو خالی پڑھو گے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے. آپ درس مجھے شرم آ گئے تھے, کیا کہیں گے لوگ. دین کے کام میں نہیں شرمانا چاہیے آدمی کو, اور یہ تو آپ کا کام ہے, ہم تو بوڑھے ہو گئے, ہم تو اب ایکسپائر ڈیٹ. آپ لوگ تو جوان ہیں ماشاءاللہ, کام کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا کام کرو کام کرو کام کرو, کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے دے گا اور کیسے دے گا. یہ مت سوچو کہ سب. ایک مرتبہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کسی جگہ بیان کے لیے بھیجا, اور گھڑی دیکھ کر بھیجا کہ بیٹے اتنے بجے بھیج رہا ہوں تو اس کو بیان کر کے آؤ. میں 15 منٹ میں واپس آ گیا. ارے یار تجھے بھی بھیجا تھا, 15 منٹ میں واپس آ گیا. میں نے کہا آپ کا مجمع ہی نہیں تھا. کتنے تھے؟ تو 500 تھے. اب ہم 5 لاکھ کے مجمع میں بیان کیا ہوا, 500 کیا گلے اتریں گے. تو ابا نے کہا 500 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تمہیں. پھر ابا نے مجھے نصیحت کی, ایک آدمی بھی ہو تو اپنی بات پوری کہو اس کے سامنے. کچھ پتہ نہیں یہ ایک آدمی کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. پھر کہا کئی انبیاء ایسے ہوں گے جو حشر کے میدان میں صرف ایک امتی کو لے کر آئیں گے, اور کئی انبیاء ایسے ہوں گے جو بغیر امتی کے آئیں گے. محنت کے لوگوں کو تیاری نہیں ہوا. تو آپ حضرات جو ہے نیت کرو, جو پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, یا ہمارے طلبہ ہیں فارغ ہوں گے, جہاں پر بھی جا کر بیٹھو درس قرآن شروع کر دو. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ جو ہے لوگ لڑائی کرتے, کوئی لڑائی نہیں کرتا بھائی, کوئی لڑائی نہیں کرتا. تم جو ہے کوئی جو دن گش کا ہو وہ دن مت کرو. سیدھی بات ہے بھائی, ہمارا گش کا پیر کے دن گشت ہوتا ہے, ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات. منگل کے دن کرو, ہفتے کے 7 دن تو کچھ ہوتا نہیں. اس لیے یہ چیز جب تک اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑو گے تب تک وہ کامیاب نہیں بنے گی. یہ میں نے قرآن شریف کا جب ترجمہ کیا, ترجمہ نے جب کیا تو مجھے شوق کہاں سے پیدا ہوا. یہ میں اپنا قصہ سناتا ہوں. آدمی اپنے آپ بیتی کسی کو سناتا نہیں, لیکن میں اپنے آپ بیتی سناتا ہوں. میرے ساتھ کچھ قصے ہوئے. ٹورنٹو گیا میں, تو ٹورنٹو میں ایک آدمی کو دیکھا پہلی صف میں جو الٹا قرآن پڑھ رہا تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ گجراتی ہی تھا, وہ ٹورنٹو میں گجراتی بھرے ہوئے ہیں, عام پڑھا ہے قرآن. اچھا یہ تو ہو گئے. پھر جو ہے وہاں مرکز میں سب ساتھ تھے اس وقت میں. ابا کا تازہ انتقال ہوا تھا, یعنی یہ ٹکڑوں کا معاملہ نہیں ہوا تھا شورا اور عمارت کا. تو وہاں میں دیہاتیوں کو دیکھتا تھا, وہ آتے تھے. تو ایک مرتبہ کچھ قصہ ہوا, کوئی مولوی صاحب تفسیر کر رہے تھے کسی جگہ, یعنی اپنے مدرسے میں کسی جگہ. تو کچھ جو ان پڑھ لوگ تھے
دنیا میں جاہل لوگ زیادہ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، عقل مند لوگ کم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یا اولی الالباب یا اولی الالباب، یا یہ جوہلا نہیں کہتے، وہ تو بھرے ہوئے ہیں، کیوں کہیں ان کو یا اولی الالباب یا اولی الالباب، یا اے عقل مندو اے عقل مندو اے عقل مندو، سوچو سوچو سوچو۔ تو وہاں ہمارے مرکز میں باتوں باتوں میں بات آئی تو میرے پاس بھی آئے، ارے مولوی صاحب وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ہمارے یہاں تفسیر کرتے ہیں۔ ارے بھائی تفسیر کرتے تو کون سا گناہ کیا؟ اپنا اپنے یہاں کی تفسیر ہے نہیں۔ اب وہ کہنے والے ذرا مجھ سے بڑے تھے، بڑے کا مطلب ہائٹ پہ بڑے نہیں، ذرا ان کا تھوڑا سا ایک مقام کا، میں نے کہا ان کو کیا سمجھا رہے ہیں ہم؟ تو میں نے کہا ایک کام کرو، نہیں ترجمہ کرتا ہوں۔ تو بھائی اپنا آدمی نے ترجمہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا میں، ہماری جو ہے نئی نئی شادی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، تو مسجد نبی میں کونے، مسجد نبی میں میرے بیٹھنے کی ایک جگہ نہیں ہوتی، ایک جگہ نہیں بیٹھتا میں، کسی کو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوں، ورنہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں، تو پولیس والے بہت پریشان کرتے ہیں تمہارے پاس یہ 15 آدمی ملنے کیوں آئے؟ اور آج کل عمر والوں کو کوئی کمی ہے نہیں، اور آج کل ہمارے سبق سننے والوں کی بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، بھائی روزانہ سبق سنتے ہیں وہاں سے وہاں بیٹھے ہیں تو پبلک آ جاتی ہے وہاں، اور وہاں کے قانون کے خلاف ہے۔ تو میں اپنا جو ہے کونا ایسا پکڑا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، صرف میرے جنات کو پتہ ہے، میرا جنات اس کو پتہ ہے کہ بھی جو ہے میں میسج کر دوں گا، ابھی اب میرا کام ہو گیا ہے، تو کار لے کر آ جا، ویل چیئر لے کر آ جا اور مجھے گھر پر پہنچا دے، یا فلاں جگہ ظہر کی نماز پڑھا دے مجھ کو۔ اب مجھے یہ اس کو میسج کر دوں گا تو وہ جنت تیار رہتا ہے، میسج دیکھے گا فوراً جو ہے نیچے کار لے کر جو ترتیب ہے۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ کونے میں بیٹھا ہوا میں اپنا کام کر رہا تھا، پہلا پارا تھا یا کوئی ایسا کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا، تو کوئی ساتھی ہمارا بہت پرانا وہ آیا، او مول صاحب السلام علیکم، اسٹائل ہوتی ہے میں نے کہا آہستہ آہستہ، حضور قریب ہے یار، یہ آواز زور سے نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کب آئے؟ یہی سوال کرتا ہے آپ کب آئے؟ یہ ہوا، یہ بیٹھو بیٹھو شانتی سے بیٹھو، آہستہ آہستہ بات کرو۔ بٹھایا ان کو، بہت پرانے ساتھی تھے، ابھی زندہ بھی ہیں، کچھ لوگ مر بھی گئے، تو میں نے کہا بھی میں یہی ہوں، آنسو کرو چھو تمہیں، آنسو کرو چھو، میں نے کہا بھی میں قرآن شریف کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا فائدہ؟ یہ ہمارا ساتھی کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے، قرآن کے ترجمے تو بہت ہیں، آپ کا تو 6 نمبر۔ یہ جب میں نے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہم کو پتا نہیں تھا، ہم سے خاص موقع میں رہتے ہیں، اجتماعات میں رہتے ہیں کہ سفروں میں رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ صبح تو مجھے پوچھ رہے تھے آپ کا مقام کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں رہتے ہیں، ہم اب کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں سفروں میں رہتے ہیں، کبھی کبھی 1.5 مہینے کا پورا افریقہ کا، ساؤتھ افریقہ کا سفر کر کے آیا، لیکن یہاں کا تقاضا تھا تو میں نے لکھ رکھا تھا، ہمارے سفر سے پہلے محتم صاحب نے کہا تھا میں تھوڑا میں 2 دن چاہیے، 2 دن چاہیے، پھر 2 دن تو مشکل ہے لیکن 1 دن نکال لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کا طے ہوا تو علی پور والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پکڑ لیا، رنکیشور والوں کو پتہ چلا انہوں نے پکڑ لیا، ترکیشور والوں کو پتہ چلا انہوں نے پکڑ لیا، یہ ہوتا ہے۔ اب احمد آباد والوں کو پتہ چلا انہوں نے تاریخ لے لی، تو کیا فائدہ؟ بہت ترجمے ہیں، ترجمہ بہت ترجمے ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا سب ترجمے ہیں لیکن وہ ترجمے ایسے ہیں کہ میں بھی نہیں سمجھ سکتا، یعنی مولانا تھانوی کے بعض ترجمے ایسے کہ میں خود نہیں سمجھ سکتا، الگ پڑھا لکھا آدمی کتابیں لکھی ہے کیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کا کیا مقصد ہے۔ اردو ہائی فائی ہوتی ہے، اب ہم اتنے اردو جاننے والے تو ہیں نہیں،
تو بہت آسان کر کے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ خالی مقبولیت کی دعا کریں, زیادہ رائے مت دیں. آپ سمجھے نا, آپ مقبولیت کی دعا کریں, رائے مت دیں. ادھر رائے ہم کو کس سے لینی ہے وہ ہمیں بتایا کس سے لینی ہے. میں رائے لینے کے لیے مولانا ابراہیم پٹنی کے پاس گیا. میں نے کہا یہ جن سے رائے لی جائے. پھر جب پہلا پارا آیا تو مفتی تقی عثمانی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. اتفاق ایسا تھا کہ مفتی تقی عثمانی کی بھانجی ان کی بلڈنگ تھی. تو اس بلڈنگ میں صرف ہم رہتے تھے اور وہ رہتی تھی اور کوئی نہیں. ہم نیچے رہتے تھے, ان کی بھانجی جو اوپر رہتی تھی, بیوہ ہو گئی تھی. تو مفتی تقی عثمانی کا آنا جانا بھانجی کی وجہ سے رہتا تھا. اس واسطے سے ہمارا بھی تعلق ہو گیا, آتے جاتے اس بلڈنگ میں ہم دونوں ہی رہتے تھے, کوئی نہیں. پھر ذوالفقار بھی وہیں پر زیادہ آتے تھے ہمارے یہاں, جہاں وہاں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود الگ مکان دے دیا اس کے قریب میں, تو ہم وہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے. تو مفتی تقی عثمانی جو ہے یہ مجھے حرم شریف میں ملے, تو میں نے حرم شریف میں ان سے کہا کہ حضرت یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ دیکھے. تو انہوں نے کھڑے کھڑے ترجمہ دیکھا. پھر انہوں نے کہا میرا بھی ترجمہ آیا ہے, آسان ترجمہ. تو نے دیکھا, میں نے کہا آپ کا آسان ترجمہ بھی میں نے دیکھا ہے, لیکن وہ علماء کے لیے ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ عام سے عام عدد مرکز میں جب پارا آتا تھا ہمارا, تو ہمارے مرکز میں میواتی لوگ رہتے تھے. میواتی, میاں جی عظمت, میاں جی فل محمد, یہ میواتی. ان میواتیوں کو بلاتا تھا, میاں جی یہ پڑھو, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آتا؟ تو میاں جی جو چشمے لگا کر پڑھتے تھے, ہاں سمجھ گیا. میں نے کہا ہاں سمجھ گیا. ایک آیت پر میں اٹکا, کہیں مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا, کہیں نہیں. دو بیویاں, ایک مدینہ کی ایک یہاں ہمارے محمد چلیا, تو دونوں کو ترجمہ سناتا تھا. تو جو ہے وہ سمجھ جاتی تھی, یہ نہیں سمجھتی تھی. میں نے کہا یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, سمجھنا تو دونوں کو چاہیے. تو جب ایک آیت پر پہنچا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, اب جتنے ترجمے دیکھے, کسی نے کہا آنکھیں چندھیا جائیں گی, کسی نے لکھا آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, کسی نے کہا. اب وہ یو پی والی وہ سمجھ گئی, یہ ہماری مومنوں نے نہیں سمجھی, بھی تو ہم تھی نکلنا, اب کیا کریں. تو میں نے وہ آئے چھوڑ دی اور اپنا کام کرتا رہا. لوگ آئے اگر کرنے جائیں گے, کافی کرنے جائیں گے, تو کام ہی نہیں ہوگا, رک جائے گا کام. تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, ہسپتال میں تھے. تو میں اور ہمارے محسن عثمانی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. بڑے اچھے آدمی تھے, بھلے آدمی تھے. ساری جماعتوں کا رخ ساری دنیا کا وہ بناتے تھے, مشورے سے طے ہوتا تھا. پھر سب کو جو ہے کہتے تھے بھی آپ کی جماعت ہے, آپ کی جماعت ہے, آپ کو فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے. وہ ہمارے 4 نمبر کمرے کے سامنے ہی ہوتے تھے وہ. اور میرا ترجمہ کرنے میں ان کی بہت بڑی اعانت مجھے تھی. مشورے میں ہم بیٹھتے تھے, مشورے سے جب میں آتا تھا تو آتے ہی میں اپنا کام شروع کرتا تھا. تو مجھے فوراً پان بھیجتے تھے, اور پان اگر نہیں بھیجا تو میں کہتا تھا محسن صاحب اتر نہیں رہی ہے, پان بھیجو. آپ پان بھیجو گے تو اترے گی اوپر سے. تو کبھی کبھی وہ خود بڑے, آپ جانے بہت معمر تھے, میرے والد صاحب کی عمر سے بڑی عمر ہوگی ان کی. وہ خود پان لے کر آتے تھے, کہتے تھے کہ لو یہ پان کھاؤ. تو وہ کوئی چیز مجھے پوچھنی ہوتی تھی, میں ان سے پوچھتا تھا. ماہر تھے. یہ شبلی جو کالج ہے اس کے پرنسپل تھے. 4000 لڑکیاں پڑھتی تھی وہاں, بولے میں ان کا پرنسپل تھا. 4000 لڑکیوں کا پرنسپل بہت بڑی چیز ہے اعظم گڑھ میں. تو محسن صاحب جب ہم وہاں زبیر صاحب کی عیادت کر کے واپس آ رہے تھے, تو محسن صاحب نے کہا اس کو گم لگ رہے ہو, کچھ سوچ رہے ہو. میں نے کہا محسن صاحب پورا ترجمہ پورا ہونے لگا, ایک آیت کا ترجمہ مجھے مل نہیں رہا ہے. لکھے, سب نے لکھے, میں ذرا تھوڑا آسان کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا تھا کہ میوات کی عورت بھی سمجھ جاوے اور ہماری مومنوں نے بھی سمجھ جاوے. اس میں بھاگل کا نام زیادہ لیتا تھا, بھاگل. تو میں نے کہا یہ دونوں بیویوں کو بٹھاتا ہوں, دونوں سمجھ گئی, یہ سمجھ گیا, ساری دنیا سمجھ جائے گی. ایک سمجھی ایک نہیں سمجھی. تو میں نے کہا یہ معاملہ کوئی ہے, اس کے اندر تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے کہا بتاؤ کون سی آیت ہے. میں نے کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. کیا ترجمہ کیا ہے سب نے؟
آگے خیرہ ہو جائیں گی، آگے چندیا جائیں گی. اچھا سمجھ گیا. اب مجھے پان کھلاؤ محسن صاحب. اچھا لو یہ پان کھاؤ. پان کھایا. اب وہ پان منہ میں ڈالا اور نکال لو، کاغذ قلم نکالو. یہ میرا ٹچ ہو رہا ہے پھر ترجمے کا چیز. کاغذ قلم نکالو. نکالا. لکھو. جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی حشر کے میدان میں، یوں اے اللہ آنسو تھے گی. تو میں نے وہی ترجمہ لکھا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ترجمے کے اندر یہ چیز ملی. میں نے کہا محسن صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں نے دونوں بیویوں کو کہا ہم جا کے نا مجموعی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ. یہ ساری آیت جو ہے تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ میں میرا ترجمہ دے گا جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کیا ہوا یعنی قیامت کے دن. تو کبھی مایوس مت ہونا. کبھی کبھی آدمی ایسا آدمی سے بڑا کام لے لیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. معاملہ ہے دل کا. مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم. اسلم، زینب، یہ اوپر کے نام ہیں جو حضور نے ہمارے شریعت میں بدلے نہیں. کئی نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیے لیکن کئی نام حضور سے برقرار رکھے. زینب یہ یہودیوں کا نام ہے اوپر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ بھی زینب تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبید ابن عاصم کے ساتھ جو جادو کا معاملہ ہوا تو اس کی جو مدد کرنے والی تھی یہودیہ وہ بھی زینب تھی. اور مدینہ منورہ میں گھر گھر میں زینبی تھی. اس طرح فرماتے تھے آئیے زیانی. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب، ام المومنین کا نام زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب. تو قصے ہوتے تھے زینبوں کے. لیکن برا مت ماننا، ایک بات کہوں، جا کر زینب کو سنا مت دینا ورنہ ہاسوٹ آنے ملے گا نہیں مجھے. زینب نام میں جو لڑکی ہوتی ہے نا تھوڑی سی تیز مزاج کی ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے. بہت سمجھدار، پورا گھر سنبھال لیتی ہے. بہت صحیح. اس میں علی پور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت زینب کا قصہ اور ابو العاص دربی کا قصہ بیان کیا. یوٹیوب پر آ جائے گا وہ سننا. تو یہ اسلم کا قصہ سنا رہا ہوں. یہ یہودی تھا اور بہت یعنی اس کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا تھا کہ وہ جہاں پر ہاتھ ڈالے سونا بن جاتا تھا. اور وہ جاتا تھا مدینہ منورہ سے ایران تک، وہاں سے مال خریدتا تھا. یہاں سے مال خرید کر جو ہے آتے 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 رستے میں اس کا مال کافی بک جاتا تھا اور جو بچا کچھ ہے یا مدینہ آ کر بک جاتا تھا. تو یہ گیا شام ایران. وہاں اس نے ایک لڑکا دیکھا. میں بتاتا ہوں کہ خیریں کہاں سے چلتی ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہاسوڑ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا بھئی. ہاسوڑ میں عقل کو میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. ہم نے ورثوں کا سبق شروع کیا، کچھ نہیں تھا، صرف میں نے میری فیملی کے لیے شروع کیا. میرے بچے، ایک بیٹی ساؤتھ افریقہ میں ہے، ایک بیٹی جدہ میں تھی، ایک بیٹی یہاں ہے، ایک بیٹا وہاں ہے، سب وہاں ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کرنا؟ ہم کہاں ہیں کہ تو بچوں کی تربیت تو ضروری ہے نا. تو میں نے ورثوں کا سبق شروع کیا کہ بھی چلو یہ اللہ رسول کے بعد کچھ کام پہ پڑتی جائے گی. چلتے چلتے چلتا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے پھیلا دیا. تو اللہ کرتا ہے. آپ درس قرآن شروع کرو گے کہ نہیں کرو گے بتاؤ؟ نیت کرو. اس میں کوئی زیادہ مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو جہاں جاؤ گے اپنے یہاں پڑھاؤ گے تو وہاں دعوت کا کام بھی کرو. دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ درس قرآن بھی شروع کر دو. جب ہمارا گشت کا دن ہو اس دن نہیں کرنے کا. کوئی جیسے جوڑ ہے مشورہ ہے اس دن نہیں کرنے کا. روزانہ تو ہمارے ساتھی مشورہ نہیں کرتے. ہمارے ساتھی کبھی بھی منع نہیں کرتے. بہت سمجھدار ہیں ہمارے ساتھی. وہ تو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے.
عوام الناس ہیں. جیسے میں نے کہا نا قرآن کا ترجمہ کرنے کا کیا فائدہ. انہیں کے رشتے دار ان کے یہاں سے مستورات کی جماعت کافی آتی ہے. میں نے ان کو بلا کر کہا بھائی آپ کے یہاں ماشاء اللہ اچھا کام ہے, بہت محنت کر رہی ہیں آپ کی مستورات. میری ایک نصیحت ہے کہ آپ میرے شاگرد ہو, ایک میری نصیحت پر عمل کریں کہ گھروں میں ہمارے یہاں تعلیم تو فضائل اعمال کی ہوتی ہے. فضائل اعمال کی تعلیم اس وقت منتخب حدیث نہیں آئی تھی, بعد میں منتخب حدیث کا مسئلہ چھڑا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا بھائی تمہاری بچیاں عورتیں سب جو ہے پڑھی لکھی ہیں, اپنے گھر میں معرف الحدیث رکھا کرو. مولانا منظور نعمانی کی ہے, شیخ نے کئی روایتیں چھوڑ دی ہیں, مولانا منظور نعمانی نے ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. 8 جلدیں 9 جلدیں ہیں, تو اس میں تعلیم تو ہوتی ہے ہماری فضائل اعمال کی, لیکن اپنے انفرادی مطالعے کے لیے معرف الحدیث دیکھو. تو اس میں اتنا آپ مدرسے میں جا نہیں سکتے, آپ کی عورتیں مدرسے میں جا نہیں سکتی. کم سے کم آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے. اور وہ اتنا آسان کر کے سمجھاتے ہیں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں عام آدمی اسے سمجھ جاتا ہے. مجھے مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ نے نصیحت کی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں کون سی کتاب کا مطالعہ کروں, تو مجھے کہا معرف الحدیث دیکھو. یہ مجھے کہا تھا ان سے کہ معرف الحدیث دیکھو تو بس. تو اس میں جو ہے تمہارا جو میدان ہے دعوت کے کام کا, اس میدان کے اعتبار سے صحیح صحیح حدیث ملے گی اور صحیح صحیح رہبری ہوگی آپ کی. یہ مجھے کہا تھا انہوں نے. میں نے ان کو کہا, تو اس نے بیچارے نے مجھے جواب دیا આપણે તો આપણા ઘરમાં ફઝાઇલ અમાલના અલાવા કોઈ બીજી કિતાબ દાખલ જ નથી કરતા. یہ 2 قصے میرے ساتھ ہوئے, اور دونوں رشتے دار اور دونوں ذمہ دار. میں نے کہا ہو یہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے اور ذہن میں کتنا پھنسا پڑا ہوا ہے اس کا, یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حدیث کیا چیز ہے, قرآن کا ترجمہ کیا چیز ہے. تب میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جب آپ جب درس قرآن شروع کرو گے تو تھپڑ پڑیں گے آپ کو. جیسے دوسری شادی آدمی کرتا ہے تو ہوتا ہے نہیں ہوتا, ارے بتاؤ تو صحیح, تو ہمت ہونی چاہیے. اب وہ جو میں نے کہا لوگ مخالفت کریں گے, پھر میں نے ایک جملہ کہا حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق کی پرورش ہوتی ہے مخالف فضاؤں میں, اور کس سے اللہ کیا کام لے گا ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ اسلم وہاں گیا, جب وہاں گیا ایران تک پہنچا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا, نہ شکل نہ عقل, کھڑا ہوا ہے. ارے بھی تو یہاں کیسے کھڑا ہوا ہے, کیوں کھڑا ہے تو کیا؟ فرمایا بھی میرا کوئی ہے نہیں. میرا کوئی ہے نہیں مطلب کہ ماں باپ نے مجھے نکال دیا, ماں باپ غریب ہیں کمزور ہیں. اب میں کہتا ہوں کوئی مجھے خرید لے تاکہ کم سے کم 2 ٹائم کی روٹی مجھے دے دے, کہ میری ماں کھڑی ہے, میرا باپ کھڑا ہے, میرا ماموں ہے, لیکن کوئی میرا ہاتھ پکڑتے نہیں. تو اس نے کہا میں تجھے مدینہ لے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا قصہ ہے مدینہ. ہاں میں لے جاؤں. تو وہ اسلم جو ہے اسے لے کر آیا مدینہ. رستے میں چلتے چلتے کئی جگہ کہا بھی میرا غلام ہے, کوئی خریدے گا تو خریدے گا. تو لوگ کہتے تھے کہ نہ شکل نہ عقل, کیا خریدیں اس کو, کیا کام کرے گا. مدینہ لے کر آیا. مدینہ لے کر آیا تو سارا مال بک گیا. یہ لڑکے کو کسی نے خریدا نہیں, کہ اس نے جو ہے بازار میں رکھ دیا, سیل کر کے لکھتے ہیں نا سیل, کبھی اسے بیچنا ہے. تو مدینہ والے آتے تھے, ارے کہتے تھے کہ یار اس کو لے کر کیا کریں گے. تو اس نے اعلان کیا بھائی فری لے لو, فری. تو مدینہ والے آ کر کہتے تھے کہ اس کو فری لینا بھی جو ہے مہنگا پڑے گا, کھلانا تو پڑے گا اس کو, مار تو نہیں سکتے, کھلانا پڑے گا. ایک لڑکی رہتی تھی مدینہ میں, اس کا نام تھا تثبیتا, مالدار تھی, کنواری تھی, اور وہاں رہتی تھی مدینہ منورہ میں. وہ بھی بازار میں آتی تھی چیزیں خریدنے کرنے. اسے کھڑا ہوا دیکھتی تھی, ارے نہیں تو کون ہے. یہ کہا بہن میرا تو کوئی نہیں ہے یار, میں تو یہ اسلم کا غلام ہوں. سامنے اسلم کھڑا رہتا تھا. یہ تو لڑکی آتی تھی, دودھ دے جاتی تھی اس کو, کھجورے دے جاتی تھی, کھا لیتی.
کبھی روٹی دے جاتے روزانہ. تو یہ بیچارہ وہ لڑکے کا انتظار کرتا تھا تو وہ آوے کچھ دے تو اپنا کھانا ہو جائے. ایک مرتبہ وہ لڑکی آئی اور اس نے, دیکھو یہ اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے, اس نے کہا بھائی میں تجھے خریدنا چاہتی ہوں, تیرا سیٹ کون ہے؟ بولوں اسلم کھڑا. اسلم میں خریدنا چاہتی ہوں. تو نے کہا نہیں فری لے جا. میں کہا میں فری نہیں, پیسہ دوں گی, میں کوئی فقیر تھوڑی ہوں پیسہ دوں, پیسہ مانگ کیا. تو اس نے کہا جو دینا ہو دے دو. ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو آپ ہی دو. میں کہا نہیں تیری تم نے قیمت کیا سوچی ہے, کتنے میں خریدا؟ بولے میں نے کوئی پیسہ دیا نہیں, اسے اٹھا کے لے آیا ہوں اس کو. پھر بھی تیرا کیا ارادہ ہے؟ کوئی اتنے درہم. اس نے اپنے جھولے میں سے نکال کے درہم دے دیے اور یہ لڑکے کو لے کر اپنے گھر پر آ گئی. کمرہ دے دیا, یہ کہیں میرا باغ ہے, جتنا تو کام کر سکے کرنا, نہ کر سکے تو آرام کرنا, ٹائم پر تجھے کھانا مل جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا. یہاں زندگی گزار, وہاں باہر کھڑے کھڑے کیا زندگی گزارتا ہے, رستے میں سو جاتا ہے. کام کر, یہاں تو اپنا جو کرنا ہو کرنا. مطلب تو جو ہے اور پیسے چاہیے تو پیسے میں لے لے, تو ٹینشن مت لے, یہ کہہ کے لے آئے. اب تثبیتہ سے مدینہ والے بہت شادی کرنا چاہتے تھے, مالداری بھی تھی, کواری بھی تھی, لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ مکہ میں میری شادی ہو, بڑی جگہ ہے. تو ایک مرتبہ حذیفہ نامی کوئی تاجر, وہ بھی تاجر تھے, وہ بھی مالدار تھی, وہ بھی کوارے تھے, یہ بھی کواری تھی. وہ آئے مدینہ منورہ. عام طور سے جو لوگ بیت المقدس جاتے تھے یا شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے گزر ہوتا تھا ان کا. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی ہے, یہ لڑکی کا کیا نام ہے؟ تثبیتہ. اچھا شادی شدہ ہے؟ کمی نے کواری ہے. ابھی میں پیغام رکھنا چاہتا ہوں. بہت اچھا. پیغام رکھا, بات چیت ہوئی, بات طے ہو گئی. تو تثبیتہ نے کہا بھائی 2 شرطیں ہیں, مجھے یہاں مت رکھنا, مجھے مکہ لے جانا, اور دوسری شرط یہ کہ یہ لڑکا میرے ساتھ جائے گا. سمجھ گئے نا, وہ لڑکا میرے ساتھ جائے گا. آپ منظور ہے. اب یہ 3 کی جماعت بن گئی. فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ, یہ 3 بن گئے, تثبیتہ, حذیفہ اور یہ لڑکا. وہاں چلے گئے مکہ. اب مکی زندگی گزرنے لگی. اب جب مکی زندگی گزرنے لگی تو صاحب جو ہے وہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا. کوئی نبی آیا ہے, کوئی نبی آیا ہے. یہ بھی دیکھنے آئے, یہ تینوں دیکھنے آئے جو تینوں مسلمان ہوں گے. اب ان کی زندگی اسلام کے طریقے پر گزرنے لگی. اب ہجرت بھی, ہجرت کرو ہجرت کرو ہجرت کرو ہجرت کرو, تو سب لوگ ہجرت کا ایک دور چلا. جیسے صدیق اکبر جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت میں بہت تھک گیا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں, میں تو حبشہ جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابوبکر میں اکیلا رہوں گا یہاں, تم حبشہ چلے جاؤ گے. حضرت بہت تھک گیا, یہ مشرکین مکہ بہت پریشان کرتے ہیں. تو آپ نے اجازت دی, جاؤ تم حبشہ جاؤ. چنانچہ صدیق اکبر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے. آدھے رستے میں کوئی مکہ کا چودھری ملا ہی نہیں. ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حبشہ. ارے مکہ چھوڑ کر حبشہ, کہ کیا کریں مکہ والے جو رہے, میں وکیل ہوں تمہارا, تم میرے ساتھ چلو. تو آدھے رستے سے ان کو واپس لائے, اور صدیق اکبر واپس آئے. ابھی آدھے رستے پہنچ چکے تھے, واپس لائے. جب واپس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابوبکر آئے ہیں. تو آپ خود ملنے کے لیے آئے, اور ملنے کے لیے بھی کیا ہوا ابوبکر؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں تو آدھے رستے تک پہنچ گیا تھا, لیکن یہ کہ بھائی وہ سیٹھیا ملا, اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا, تم آ جاؤ. تو میں آ گیا. تو پھر حضرت عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی تھی اس وقت میں. تو دوسرے دن ظہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صدیق اکبر سے کہا وہ ابوبکر ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے, اپنی بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دو. حضرت عائشہ حضرت اسما دونوں تھی وہاں. یہ کہا کہ مجھے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے, اپنی بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دو. تو صدیق اکبر نے کہا کہ بنا کی میری بیٹیاں ہیں, آپ بات کر رہے ورنہ محسوس کریں گی. دیکھو ابا نے ہمیں اٹھا دیا. لڑکیاں زیادہ محسوس کرتی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا.
کہ لڑکیاں زیادہ محسوس کرتی. ایک مرتبہ تو فاطمہ غصے میں آ گئی, دروازے پر کھڑی ہو گئی, ارے بیٹا اندر آؤ. نہیں آؤں گی. ماؤں نے کہا فاطمہ اندر آ جائے. نہیں آؤں گی. بیٹا ہوا کیا؟ یہ کہ علی کی شکایت لے کر آئی ہیں. آپ نے بتایا شکایت علی کی ہے تو ذرا تم اندر نہیں آؤں گی, میں باہر ہی کھڑی رہ کر بات کر کے چلی جاؤں گی. آپ نے بتایا بتاؤ کیا شکایت ہے؟ میں اس کو سنا رہا ہوں کہ بچیاں زیادہ اثر لیتی ہیں. تو کب علی کی شکایت لے کر آئے تو بتاؤ کیا شکایت ہے؟ یہ فرمایا کئی دنوں سے علی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. ابو جہل کی بیٹی, ابو جہل کی اولاد جو خوبصورت تھی, ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. اور مدینہ والے کہہ رہے ہیں کہ نبی کیسے اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھتے. یہ دو باتیں کہی ہیں فاطمہ نے. تو اس نے فرمایا بیٹا میں تیری بات کا کتنا خیال رکھتا ہوں. سفر سے آتا ہوں, سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتا ہوں, پھر جو ہے تیرے پاس آتا ہوں, پھر میں امہات المومنین کے پاس جاتا ہوں. آپ کی عادت شریف آتی, سفر سے آتے تھے سب سے پہلے مسجد نبوی میں, پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے, بیٹھتے تھے, خیر خبر رکھتے پوچھتے تھے, پھر جو ہے امہات المومنین کے پاس جاتے تھے, پھر رات جہاں گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزارتے تھے. تو فاطمہ نے تو باتیں کہی. یہ کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنا ہے. اور مدینہ والے یہ باتیں کر رہے ہیں کیا نبی جو ہے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا گھبرا مت, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. جب جمع کرنا ہوتا تھا مسجد نبوی میں تو یہ جملہ کہا جاتا تھا, اب بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے. کبھی کوئی کام ہو تو حکومت یہ اعلان کرتی ہے الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. صلاۃ استسقاء کے لیے, اس کے لیے الصلاۃ جامعہ, زور لگا الصلاۃ جامعہ. اذان تو ہوگی نہیں, اذان تو فرائض کے لیے. اور اللہ معاف فرمائے 3 دن پہلے خبر آئی ہے وہاں سے کہ بھی اذان بند کرو, کہ اسلام تو بہت پرانا ہو چکا. اب تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اذان کا نماز کا وقت ہے, بغیر اذان کے آ جاؤ. اب یہ چرچے چل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں خبر آئی وہاں سے پرسوں, کبھی اب یہ چرچے چل رہے ہیں کہ اذان بند کرو, اذان نہیں. اب تو علماء جمع ہوں گے, لیکن پرسوں سے کہ خبر آئی اس لیے میں نے کہا. پھر میں نے آدمی تھے, وہ بڑے آدمی تھے, میں نے کہا بھائی ان کو کہنا اذان کی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیان کی ہے تو کیا حضور کے دور کے لیے کی تھی؟ وہ تو قیامت تک کے لیے فضیلتیں, جو فضیلتیں ہیں نا اذان کی. مؤذن کا جواب دو یہ کر تو سب حضور کے دور کے لیے تھوڑی تھی, وہ تو قیامت تک کے لیے. لیکن فتنے ابھریں گے, فتنے. آپ نے بولا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, سب لوگ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں بیٹھ گئے تو لوگ آئے تو علی بھی آ گئے. پھر حضور نے فرمایا جب فاطمہ کو تکلیف دے گا, فاطمہ کو مجھ سے بہت محبت ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے تو سمجھ گئے کہ شکایت کی ہے نہیں. گھر پر حضرت فاطمہ آئی تو علی نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے شادی نہیں کرنی. پھر اپنے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ اپنے دنیا سے جا رہی ہوں, آپ کا رشتہ میں نے میری موجودگی میں طے کر لیا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ, وہ لڑکی مجھے پسند ہے, میرے دنیا سے جانے کے بعد تو ان سے نکاح کر لینا, لیکن ایک شرط پر, ایک رات حسن حسین کو دینا, ایک رات اس کو دینا. ان کی وصیت میں تھا حضرت فاطمہ کی کہ میں نے لڑکی سے بات کر لی ہے, غالباً امیمہ نام تھا, کیا نام تھا, کہ میں نے جو ہے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے, میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا, ایک رات جو ہے حسن حسین کے لیے اور ایک رات اس کے لیے. یہی بات حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اپنے انتقال پر. آخر کئی باتیں ہوئی حضرت خدیجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا حضرت میں جا رہی ہوں اور بچیاں میری کھڑی ہیں, بس میں اتنی درخواست کر رہی ہوں کہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا. یہ حضور سے بات, اس پر حضور بہت ہوئے. حضرت فاطمہ بھی کھڑی کہ میری بچیوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے فاطمہ سے, میری فاطمہ کا خیال رکھنا. اور یہی وصیت حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال پر کی. یہ کہا کہ دیکھو حسن حسین کا خیال رکھنا,
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ٹہنیاں ہیں. تو میں تسمیتہ کا قصہ سنا رہا تھا. مثلا اگر بات ختم کروں، بات لمبی ہو گئی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ تو مسلمان ہو گئے تینوں کے تینوں. اب مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے. اچھا وہ حضرت ابوبکر کا قصہ رہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابوبکر سے کہا ابوبکر پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بچیوں کو تھوڑا الگ بھیج دو. تو اس نے فرمایا بناسی یہ میری بیٹیاں اصل لیں گی کہ کیوں ہمیں الگ کیا کیوں. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، دیکھو ابوبکر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور یہ حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کروں. تو میں نے اللہ سے پوچھا میرے ساتھ ہجرت کون کرے؟ تو اللہ نے کہا ابوبکر کرے. اس پر ابوبکر بہت حضرت فاطمہ کہتی تھی، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ خوشی میں بھی آدمی روتا ہے. کہ خوشی تھی کہ میں کہاں جا رہا تھا حبشہ، اس سیٹھیا مجھے لے کر آئے واپس اور یہاں اعلان ہوا ہے کہ ابوبکر آپ کے ساتھ ہجرت کرے. تو خیر کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یاد رکھنا. آپ شروع کرو گے آپ کے دل میں دل میں مال کی مادی کوئی خواہش نہ ہو. فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا. ہم جو اب تک بچ رہے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا. آج اس سے ختم ہو جاتا ہے، جتنا ملنا ہوتا ہے وہ تو ملے گا. مادی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیان کرو تو آدمی اگر بے دین ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ فلاں سیٹ صاحب کی گردن ہلتی ہے کہ نہیں ہلتی. یہ ابا کہتے تھے. اور جب بے دین ہوتا ہے جب کوئی خالق کھو جائے گا تو بھی دل میں کہے گا کوئی لفافہ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا. ہمارے مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ میرے قریب میں بیٹھتے تھے تو مجھے بہت باتیں سناتے تھے کہ مولوی صاحب رات میں بیان کیسے تھوڑا مختصر کرو، دعا تھوڑی نانی کرو. میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی کو کہتا ہوں کہ بھائی کھاوا آ لو، تو کہتے جھاڑ تک دعا پوری نہیں تھا کھاوا نہیں ملے. کبھی کبھی ہماری دعا لمبی ہو جاتی تھی وہاں لمبی والی مسجد نام مسجد میں. تو دیکھو کہتے تمہیں دیکھو بھائی جہاں تک دعا پوری نہیں تھا مول صاحب نے بہن پوری نہیں تھا تب تک کھاوا نہیں مڑا. تو مولانا میں جو ہے نا تمہارا دعا کی وجہ بھوکا بیٹھا. میں کہا تم اکیلے بھوکے ہو یا ساری دنیا سنتی ہو؟ سننے دو نا. تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. مولانا میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ لفافہ کیا ہے. دیوبند جا کر مجھے پتا چلا کہ لفافہ کیا ہے. جب دیوبند کے محترم بنے تب مجھے پتا چلا کہ لفافہ کس کو کہتے ہیں. اتنے سیدھے آدمی تھے. تو خیر یہ قصہ سنا رہا تھا تسمیتہ کا. یہ تینوں کے دونوں مدینہ آئے. حذیفہ تسمیتہ میاں بیوی بن گئے اور یہ لڑکا ایران والا. جب مدینہ منورہ آئے تو عائشہ فرماتی تھی ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھر جانے میں دیر ہو گئی، رات کا وقت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے اویش اویش. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام حضرت عائشہ تھا لیکن حضور پیار میں کبھی کہتے تھے اویش، کبھی کہتے تھے عائش، کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے، یہ پیار والے نام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میں عربوں کے بیانوں میں کہتا ہوں وہاں مکہ مدینہ میں ریاض میں جہاں پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں بھی بیوی کا پیار والا نام رکھو لیکن لیلا نام مت رکھو. وہ لوگ لیلا نام بہت رکھتے ہیں، شادیاں بہت کرتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں کہ آدھا بیت لیلا واحد، آدھا بیت لیلا تانی، آدھا بیت لیلا تالی. تو بعض ایسے من چلے ہوتے ہیں کہ آپ کی 4 دعوتیں ہیں ہمارے یہاں 4. میں نے کبھی 4 مرتبہ تو نہیں آ سکتے. ارے بولے مولانا گھر میں لڑائی ہوگی اگر نہیں آؤ گے تو. آپ کے عربی سبق اس ہماری عورتیں سنتی ہیں 4 بیویاں ہیں، 4 بیویاں کہتی ہیں مولانا کی دعوت کرنی ہے، ہر بیوی کے یہاں مولانا آئیں تو دعوت کرنا. لیکن وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑا آدمی ہے، جج ہے حکومت کی لائن میں، ایک مقام ہے اس کا. اکرم و کریم کل قوم انزل الناس منازلهم.
تو چاروں کو جب لے جاتا ہے تو زور سے کہتا ہے اليوم لیلہ واحد غدن لیلتن اور سب عربوں کو جمع کرتا ہے. آج لیلہ واحد کے وہاں آنا, آج لیلہ ثانی کے وہاں آنا. میں نے کہا لیلہ نام مت رکھو. تو حضور نے کہا عائشہ بہت آواز دے رہے ہیں, عائشہ سنی نہیں رہی, بہت دیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ہو اب لیٹ ہو گئی ہے. اور حضرت عائشہ کی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تھی, حضور بیٹھے رہے. اب حضرت عائشہ آئی تو آنکھوں میں آنسو. ارے یہ کہاں چلی گئی تھی, میں کتنی آوازیں دے رہا تھا. یہ فرمایا کہ حضرت ایک لڑکا ہے قرآن پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, میں اس کا قرآن سن رہی تھی اور رو رہی تھی, اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی چلو. تو حضور کو بھی رات کے لباس حضرت عائشہ لے کر آئی. جب میرا گھر کا لباس ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بیٹھ کے قرآن سنا, اور آپ نے فرمایا کہ واہ میری امت میں کیسے لوگ پیدا کیے, کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. یہ کون تھا؟ وہی لڑکا سالم مولا حذیفہ. یہ جو آپ کے قاریوں میں سب سے بڑے قاری سالم مولا حذیفہ, یہ وہ تھے. سالم مولا حذیفہ بنی. اسلم کو پتا چلا, کہہ رہے یہ تو اتنا اونچا آدمی بنا ہے. تو تسمیتا کے بعد گیا, بھائی مجھے واپس دے دے. نہ عرب کیسے واپس دیں گے تجھ کو, کتنا اونچا تھا. حضرت عمر نے اپنے وصیت میں کہا تھا, جب ان کا انتقال ہوا حضرت عمر کا, تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آج سالم مولا حذیفہ, اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی شہید ہو گئے تھے, دور صدیق میں وہ شہید ہو گئے تھے. سالم مولا حذیفہ, یہ وحشی وغیرہ کے جو قصے ہوئے سارے کے سارے, حضور کے انتقال کے بعد لوگوں نے ارتداد پھیلنا شروع ہوا, اس میں وہ شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اگر آج سالم مولا حذیفہ زندہ رہتے تو میں ان کو امیر بنا دیتا. اتنا اعتماد تھا سالم مولا حذیفہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مسجد کا امام بنایا تھا. تو روایت میں ہے کہ کبھی کبھی ابوبکر عمر ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے قرآن سننے کے لیے. کچھ پتہ نہیں ہمارے بچے جو کام پڑھ رہے ہیں, یہ کچھ پتہ نہیں کل کے آج کے اساتذہ ہیں, کل کے یہ اکابر بنیں گے. کچھ پتہ نہیں اللہ ان سے کتنا کام لے گا. اس لیے مختصر بات یہ کہ تھوڑا مضمون لمبا ہو گیا. اب تو جو ہے وہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھی جتنا قرآن, عام طور سے جو بچے حافظ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ روزانہ 5 پارے پڑھا کرو. یہ میرا بیٹا محمد احمد بیٹھا ہے یہاں, میں اس کو روزانہ کہتا ہوں 5 پارے پڑھو. حافظ ہمارے سارے بچے کو ہم نے کہا 5 پارے پڑھو, آپ دیکھ کر پڑھو, زبانیں پڑھو. اور ایک نصیحت کرتا ہوں, عام طور سے یہ بیماری ساری دنیا میں ہے, صرف صومالیہ اور موریتانیہ میں نہیں ہے. عام طور سے ہم برف سے قرآن کو الٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سمجھ گئے, پھر پلٹتے ہیں تو ہمارا تھوک کہاں لگتا ہے؟ قرآن شریف کو. یہ بے ادبی ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. داخل مدرسے میں کہا تھا مفتی محمود صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے تو نظام بنایا, ان کے مکاتب چلتے ہیں نا. انہوں نے کہا مولانا آپ کے سارے ہمارے جتنے مکاتب ہے سب جگہ ہم نے لکھ لکھ کر بھیج دیا کہ قرآن کو ہمارا تھوک لگنا نہیں چاہیے. میں نے شیخ عبدالرحمان سدیس تک بھی بات پہنچائی. اور مدینہ منورہ میں قرآن کے ذمہ دار حضرت عبد المحسن قاسی, جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں وہ بیٹھتے ہیں. میں آگے بیٹھتا ہوں, تھوڑا پیچھے بیٹھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو ہم کو پہچانتے ہیں آتے جاتے ہوئے, تھوڑا سا وہاں ٹہلتا بھی. ان تک بھی بات پہنچائی کہ بھی دیکھو اس کا خیال رکھو, ہمارا تھوک قرآن کو لگے. حالانکہ جان بوجھ کر کوئی لگاتا نہیں, انجان میں لگاتا ہے. آپ کے جو فرشی حور ہے اس کے گال پر اگر آپ تھوک لگاؤ گے تو آپ کو طلاق دے دے گی وہ. ارے مارا گانڈو پھر گئے سارے, مر تھوک لگانے چاہیے. اس اللہ کا کلام ہے, بے ادبی بھی ہونی چاہیے. بہت اونچا کلام. اور قرآن والا کبھی غریب نہیں ہوتا, فقیر ہونا قرآن والا کا نام. بہت مالدار ہے یار, اللہ نے وہ قرآن دیا ہے تو کرو گے انشاءاللہ عمل. ہاں, اور تیسری اہم بات یہ کہ بھی جتنے ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں, فارغ سال میں جیسے ہمارے ساتھی آ کر بھی گئے, سال کی تشکیلیں بھی ہوئی, تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ تو تبلیغ کا کورس کر ہی لو, سال لگا لو. نام بھی لکھوائے ہوں گے یہاں پر, ہمارا وفد آیا ہوگا یہاں. یہ حضرات سفر کرتے ہیں سارے مدارس کا, تو
سال یعنی سال لگانے کی تدبیر سوچو. نہیں نکل سکتے کم سے کم اللہ سے تو کہو. یہ میرے سبق چلتے ہیں نا تو کبھی کبھی اسٹاک کم ہو جاتا ہے. میں سفر میں ہوتا ہوں, اسٹاک کم ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں سفر میں ہوں, یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں, لیکن وہ گھر گھر میں عورتیں تو انتظار کرتی ہے نا, سبق نہ آئے ہو, سبق نہ آئے ہو, سبق نہ آئے ہو, سبق نہ آئے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ پاک, اے اللہ پاک, اسٹاک کم ہو گیا, اسٹاک کم ہو گیا, کچھ کر کچھ دے. بار بار کہتا ہوں, بار تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گجی ستر پھر سبق دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے کہو گے, پھر ذوالفقار کہا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, کم سے کم دعا تو مانگ سکتے ہو کہ اللہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے. آپ اتنا کہو گے تو بھی اللہ توفیق دے گا. اس لیے قرآن کی خدمت کرو اور قرآن کو جو ہے اپنا نشانہ بناؤ. اور ایک بات کہتا ہوں, جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, اسے قرآن پڑھنے والا بناتا ہے. اللہ نے توفیق دی. اور میں کروڑوں مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کو, ہمارے طلباء کو. صبح کا سورج نکلتا ہے, جس کا عطر کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر ڈال دیتا ہے. جس کے کپڑے کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں کپڑا ڈال دیتا ہے. جس کا لکڑی کا کام ہے اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے. صبح ہوتی قرآن حدیث ہمارے جھولی میں آ جاتا ہے. کتنے بڑے سعادت مندی کی چیز ہے. اس لیے محروم مت بننا, یہ کہ آدمی محروم نہ بنے. وہ دل نہیں کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مطلب سارے زمین ہمارے دوستوں میں سے ایک مرتبہ حج میں ہم ساتھ تھے, پر ایک ہی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. تو ہم نکلتے تھے ایک ہی ساتھ. ایک مرتبہ وہ سیڑھیاں ہیں اس میں چڑھ رہے تھے. میں نے طارق جمیل سے کہا کہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا طارق جمیل کا. تو یہ میں نے ان سے پوچھا, ہم دونوں اکیلے تھے, تو میں نے کہا یہ جو قرآن میں ہے یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, تو اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, قرآن کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. میں نے کہا میرے دل میں آتا ہے کہ صرف قرآن مراد نہیں ہے, جمیع ما یتعلق بالقرآن. نماز یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, حج یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, تصنیف تعلیف یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, عمرہ یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. یہ چلتے چلتے میں نے کہا گشت یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, مشورہ یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, اجتماع یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, چلہ یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ, 3 چلے یضل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. تو انہوں نے کہا یہ کبھی میرا ذہن اس طرف نہیں گیا, اور بات صحیح ہے. جمیع ما یتعلق بالقرآن. ابھی میرا بیٹا مفتی حذیفہ ملیشیا میں 3 چلے لگا رہا ہے. ابھی ملیشیا تھائی لینڈ میں ہم نے بھیجا ہے 3 چلوں کی جماعت میں, بمبئی سے گیا ہے. اچھا استعداد لڑکا ہے ماشاءاللہ. ہمارے سارے فتووں کا کام وہی کرتا ہے. میری کتابوں پر بھی دیکھنا, کوئی چیز ہوتی تو ہم یہی سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر, بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں, بتاؤ کیا غلطی ہے, کوئی چیز تو نہیں. وائرل ہوتی ہے نا ساری دنیا میں, تو کوئی چیز غلط نہ چلے. وہ ان کی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے انہوں نے کہا ابا ہماری جماعت سے تھوڑی روانگی کی بات کرو. میں نے کہا روانگی کی بات تو سب ہمارے بڑوں نے سب کر لی ہے, لیکن میری بھی ایک بات سن لو. میں نے اپنا قصہ سنایا. میں نے کہا ہمارا 1.5 سال کا سفر تھا مدینہ منورہ سے خیبر, خیبر سے مدائن صالح, مدائن صالح سے معلّہ, یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے معلّہ, اور معلّہ سے تبوک, تبوک سے جارڈن, جارڈن سے شام, شام سے ترکی, ترکی سے بیلیگراڈ, بیلیگراڈ سے یوگوسلاویا, یوگوسلاویا سے فرانس, فرانس سے واپس میں اسپین, نہیں فرانس سے گئے مراکش موروکو, کاسابلنکا, دار بیضا, پھر وہاں سے واپس آئے اسپین, اسپین سے آئے فرانس, فرانس سے آئے انگلینڈ, اور انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا. حج کے بعد سے نکلے تھے, یہاں رمضان شروع ہو گیا انگلینڈ میں. وہاں آ کر ہم نے جو ہے مرسیڈیز وین خریدی, اور مرسیڈیز وین میں
لندن سے مکہ مکرمہ تک کا ہم نے مرسیڈیز وین میں سفر کیا، لندن سے مکہ سب جگہ کام کرتے کرتے 1.5 سال کا سفر تھا ہمارا۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، اس وقت حفائر کھلا ہوا تھا، کام کھلا ہوا تھا وہاں، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو کیا ہوا بھائی، جماعت 1.5 سال کی ہے، جا رہی ہے، تو ان میں روانگی کی بات کون کرے؟ تو حضرت جی نے فرمایا مولوی سعید کریں گے اور ہم سب بیٹھیں گے، یعنی حضرت جی بھی بیٹھیں گے، میرے والد صاحب بھی بیٹھیں گے، بھائی عبدالوہاب بھی بیٹھیں گے، یہ سب بڑے بڑے کام کرنے والے سب بیٹھیں گے۔ کتنے بجے؟ یہ ہوگا 10:30 بجے سے 11 بجے تک طے ہو گیا تھا، اور جماعت بھی بیٹھی۔ تو وہاں سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہم بیٹھے، ہماری جماعت بیٹھی، 5-6 آدمی کی جماعت تھی، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ داہنی طرف اپنا ٹیک لگا کر بیٹھے، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے قریب، ان کی تھیلی ہوتی تھی ساتھ میں، وہ لے کر بیٹھے، بھائی عبدالوہاب بیٹھے، سب۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 منٹ کی روانگی کی بات کی، 3 منٹ، اور کیا کہا؟ آپ لوگ سال ناک میں بولتے تھے، 1.5 سال کے لیے جماعت میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا دیکھو خوب کھائیو، پہلا جملہ تھا، خوب پیو، خوب سوئیو، 3 باتیں سب کے سامنے کہہ رہے، حضرت جی بیٹھے ہو، میرے ابا بیٹھے ہو، خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو، یہ کہا۔ اب بار بار کہنے لگے خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو۔ تو حضرت جی نے کہا کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ آواز بھاری تھی حضرت جی، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ یہ حضرت جی نے سوال کیا۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپس میں لڑیو مت، یہ کہا اگر آپس میں لڑو گے تو دنیا میں لڑائی پھیلاؤ گے، اور آپس میں محبتوں سے رہو گے تو دنیا میں محبتیں پھیلاؤ گے، اور ہمارا یہ کام لڑائی پھیلانے کا نہیں ہے، محبتیں پھیلانے کا ہے۔ اتنی تو میں نے جماعت سے بات کی، پھر میں نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، ایک ایک آدمی کا 2-2 لاکھ کا خرچہ ہے۔ ابھی جب جماعت گئی 10 دن پہلے ہی میں نے ساؤتھ افریقہ کے سفر سے لوٹا، تو جماعت کی روانگی کر کے روانگی کی بات کر کے روانہ کیا ان کو، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہو۔ میں نے کہا جاؤ کام کرو، لیکن مہربانی کرنا سیاست سیکھ کے مت آنا، سیاست یہ سیکھنا مت، دین کے کام میں سیاست نہیں چلتی، دین کے کام میں چالاکی نہیں چلتی، دین کے کام میں اخلاص چلتا ہے، یہ کھرا سکہ ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے میں سیاست نہیں چلتی، یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے۔ جب سالم مولا حذیفہ کو اللہ نے چھانٹا، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بن گئے سالم مولا حذیفہ۔ عذاب حضرات کی دین کو بیچنا مت، اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے گا، مال بھی دے گا، سب دے گا، عزت بھی دے گا، سب کچھ دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی آدمی فقیر نہیں رہتا۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دعوت کا کام ہمارا سادہ بہار ہے، اس کے اندر بھی وقت لگاؤ۔ میں نے صبح پوچھا کہ ہمارے ساتھی طلبہ جماعت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو انہوں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ فلاں دن ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی مشورے کے لیے جمع ہوتے ہیں، پھر جو ہے جماعتیں بھی نکلتی ہیں اور اخلاق کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب محبتوں کے ساتھ رہو، اور وہی میرا جملہ یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نسلوں پر بھاجی، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاجی۔ اور آخر کی ایک بات کہہ کر بات ختم کروں، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ اس پر صحابہ ہوتے تھے،
विसार का जुमला हदीस में आता नहीं आता, मुहद्दिसीन जानते होंगे। विसार का मतलब ये है कि जहन्नम को अल्लाह उनसे भड़काएगा कि खुद भी गया जहन्नम में, कौम को भी जहन्नम में ले गया। इसलिए खैरा, अपना मामला अल्लाह के साथ क्लियर। और आखिर अहम बात ये, आज सुबह मैंने मौलाना जो मुफ्ती साहब हैं अपने अब्दुर्रहमान साहब, वहाँ साउथ जमात वक्त किसी जगह सफर में चल रहे हैं, मोहतरम साहब, उनको मैंने मैसेज किया सुबह। मैंने कहा मैंने फजर की नमाज पढ़ी आपके यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और दुआएं जो पढ़ी गई ज़्यादातर दुआएं हमारे मोमिन के हथियार की थी, उससे मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा है कि तर्जुमा भी किया किसी एक आयत का, जिक्र का हल्का भी हुआ, ये बहुत खुशी की चीज़ है। लेकिन मैंने कहा मेरी राय है, बाद में आप लोग मशवरा करना चाहिए। मैंने कहा इन बच्चों से कहा जाए कि सुबह सुबह जन्नत में अपने लिए एक महल भी बना लो, जन्नत में एक महल। ये कहोगे तो उनको जरा आएगा कि हाँ यार जन्नत में प्रॉपर्टी बना, दुनिया में प्रॉपर्टी तो बहुत बना ली, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने का तरीका क्या है, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। और 3 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। और महल कैसा, 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की, जोड़ने वाला गारा मुश्क का। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा आज कितना बंगला बनाया, आज कितने बंगले बनाए? तो मैं कहता अपना सोते सोते कभी 2 बना लेता हूँ, कभी 3 बना लेता हूँ। बोले जन्नत के अंदर बंगले बनाते जाओ, कभी नहीं। जो अल्लाह जन्नत में महल दे सकता है वो अल्लाह दुनिया में नहीं दे सकता, वो तो कादिर है। तो उनका मुझे जवाब आया, मैंने कहा ये आपने अच्छी बात कही है, हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे इसका कि सुबह सुबह एक महल, 2 मिनट लगेंगे बच्चों को पढ़ने में, क्या 10 मरतबा सूरह इखलास चलते चलते पढ़ेंगे। आप हजरात से दरखास्त है, मैं ये नहीं कहता, मैं लोगों को, आम लोगों को तो 100 मरतबा पढ़वाता हूँ, पहले 100 मरतबा पढ़वाता था हमारे मजमे के अंदर। अब जो है मेरा भाव बढ़ गया, 313 मरतबा मैंने कह दिया लोगों को, तो 313 मरतबा पढ़ना शुरू किया लोगों ने। भाई आपको धंधों में जो વધારે था क्या काम करवानू आपने। अब 313 मरतबा मैं कहता था 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। अब मैंने देखा कि ग्राहकी अच्छी है, तो मैंने 313 मरतबा पढ़वाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। 313 मरतबा पढ़ोगे तो आपको तो 313 मरतबा कहूँगा नहीं। मशगूल ला युशगल, ये अरबी की मिसाल है कि मशगूल ला युशगल, मशगूल के तो मशगूल करें, लेकिन एक महल तो बना सकते हो ना भाई, आदमी आगे चलते चलते बना सकता है, इस्तेजार होना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर नहीं है शिकागो में, उसने मुझे मैसेज किया कि मौलाना जब से आपने सूरह इखलास का वजीफा दिया, इसका नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। ये वजीफे का जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। तो कहा मौलाना ये तुम्हारे जो वजीफा है मैंने पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख मरतबा पढ़ा, अब बंगले बनाओ या छोड़ दूं? मैंने कहा नहीं बनाती जा, तो बनाती जा। तो मैं शिकागो गया, बेचारे खुद मिलने के लिए आई। 2019 में मेरा सफर हुआ पूरा अमेरिका का, तो डॉक्टर ने मुझे मिलने के लिए आई, एहतमाम से मिलने के लिए आई बेचारी। तो बोला ना 10 लाख वक्त तो हमारा थी गया सूरह इखलास, अरे बंगला भी बहुत थी गया अल्हम्दुलिल्लाह, અને કુરાન શરીફનો સવાબ બી બહુ મળી ગયો। મને ખાલી એક વાત પૂછવી છે પણ શરમ આવે છે। મેં કે બેટા શરમાને का क्या, आप जो पूछना चाहती हो पूछो। तो मौलाना बहु बंगला થઈ ગયા કે ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં આવે? गुजराती को भाड़े का बहुत फिक्र रहता है, गुजराती और पंजाबी इन दोनों को किराए का बहुत फिक्र है। मैंने कहा बेटा भाड़ो तो नहीं आवे, तो आटला બધા बंगला શું કરશું आपने? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे वहां बैठकर मशवरा कर लेंगे इंशाअल्लाह, अभी तो पढ़ती जा। तो आप मजमे में कहता हूं कि रोजाना 313 मरतबा पढ़ो तो 31 बंगले तैयार हो जाएंगे जन्नत में, और कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं। दुनिया में इनकम टैक्स वाले मैसेज करते हैं, और रोजाना 104 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा तुम्हें, सिलसिला हिसाब है, इसलिए पढ़ते जाओ इसे। तो मैं आप हजरात से 313 का तो नहीं कहता, लेकिन एक बंगले का तो कह सकता हूँ कि नहीं।
1 बंगला बना लो, 2 बंगले बना लो। फिर मैंने मौलाना को कहा, जो अभी सफर में है मोहसिन साहब, मैंने कहा कि खामोश दावत है। आज हमारे यहाँ किसी मुल्क में किसी को कहो कि तू मुसलमान बन जा, तो इस्लाम में आ जा, तो फिर लड़ाई की चीज है। हमें वो ताकत नहीं है, इन्ना दुआफा, कमजोर है। लेकिन खामोश दावत है और बहुत आसान है कि आदमी सिर्फ इतना कहे, ए इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। ये खामोश दावत है, इसमें कोई किस्म के कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं। ए इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। आप यूरोप के मुल्कों में वहां इसका अंग्रेजी बनाओ, और वहां के जो लोग, अभी मेरे साउथ अफ्रीका गया तो बड़े बड़े ताजिर बयानों में आते थे, ताजिरों में हमारे बयानात होते थे ताजिरों के अंदर। बट तो उनको मैं कहता था, आपके जो इतने ईमेल जाते हैं दुनिया में, किसी की 2000 दुकानें, किसी की 3000 दुकानें, किसी के 5000 दुकानें, कितना ईमेल जाते होंगे दुनिया के अंदर। लेकिन इतना जुमला इंग्लिश में लिखने में क्या जाता है आपको? क्या इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। ये मैंने कहा खामोश दावत है। हमने शुरू में हमारे इत्र का कारोबार जब शुरू किया तो मैंने ये लिखवाया आज से 15 साल पहले। तो सलीम करके बोरी था, सलीम, वो आया, मैंने कहा तमारा लखू છે हर डब्बाना ऊपर। अरे बापू के धंधो आजलती थाई छे। मैंने कहा धंधा होवे कि नहीं, तुझे ही लिखना है, तुझे लिखता है तो डब्बे बना, नहीं लिखता तो बहुत बनाने वाले हैं, तू न सही तो और सही, और न सही तो और सही। अब तक जो है हमारे बच्चों की जो दुकान है इलास परफ्यूमर्स, उनके जो भी इतर चलते हैं उनमें ये लिखा हुआ है, ऐ इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान और सिर्फ उसकी ही इबादत कर। ये खामोश दावत है, इसलिए इसी में अपने दिल में रखो। और रोजाना बंगले बनाओगे इंशाअल्लाह भाई। कौन कौन बनाएगा बंगले? जरा हाथ ऊपर कर लो। वाह 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 वाह, ये तो सब अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। और दावत के काम को अपना काम भी बनाओगे ना इंशाअल्लाह। जमात में निकलो। मैं कहता हूँ कि आप पूरा रमजान का महीना नहीं निकल सकते। मेरे अब्बा कहते थे कि 10 दिन में कुरान सुना दो, 20 दिन जमात में लगा दो। यार हमारे अब्बा कहते थे, हाफिज लोग होते हैं, 15 दिन में कुरान सुना दो, 15 दिन जमात में निकाल लगा दो। या कहते थे पहले 15 दिन जो है ये जमात में चले जाओ, और आखिर के 15 दिन जो है कुरान सुनाओ, तो आपको ईद भी घर पर मिल जाएगी। और अब्बा जैसे वो लोग निकलते थे तो अब्बा पेशगी उनको हदिया देते थे। ईदी पहले भी ले लो सभी, आज तुम्हारा तरफ से 200 रुपये ईदी, उन सब को मौलवियों को देते थे जो साल में चलते थे। ये 200 रुपया मेरे लिए ईदी है। कई बेचारे उलमा कहते हैं वो मौलाना की जेब के पैसे अब तक हमारे पास महफूज है। अल्लाह वाले की बातें थी वो, अब वो अल्लाह वाले तो रहे ही नहीं। अब खैरुल कुरून तो गया, ये शर्रुल कुरून में हम चल रहे हैं। अब इस शर्रुल कुरून में खैरुल कुरून पैदा करना है, मेहनत तो करनी है। हाँ, गदला कहते हैं ना कि गदला पानी आखिरी, अब कयामत करीब है, कब आएगी वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन हालात जो चल रहे हैं दुनिया के, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करोगे भाई, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रज़ीत, लकल हम्दु बअदा रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हाल व लकल हम्दु फिल मआल, लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, लकल हम्दु हम्दन कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अदद अश-शफ़'i वल वत्र। या रब्ब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह
القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله عدد كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون عدد الشفع والوتر يا ذا الجلال والإكرام يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرك وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرك يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها أنفيها ومخفيها كل ذلك عندنا يا عزيز كل ذلك عندنا يا عزيز اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں کو اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ تیرے حیلہ حرم نے دیکھا اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا رہا جا اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے
یا ہماری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اپنے فضل و کرم سے، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے اور یہ قرآن کے ختم پر آپ نے جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعداء میں لکھا ہے تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے۔ حضرت عمر طواف کرتے کرتے یہ دعا روتے ہوئے مانگتے تھے، اللہم لو ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتنی فیہا وان کنت کتبتنی فی الاشقیاء فامحنی عنہ واکتبنی فی السعداء انک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اے اللہ، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اے اللہ، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا زندگی پر اسے مت چھوڑنا، اے اللہ وہ دعا بھی تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں وہ انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہواؤں کے ساتھ خیریں آتی ہے، وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہے ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، ناجائز عشق سے انہیں نجات دے دے، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت ہمارے سینے میں داخل فرما دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، صحت کا لباس پہنا دے۔ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، اس مدرسے کی، دوسرے اداروں کی، مکاتب کی، دینی مراکز کی، ہمارے ٹھیوں کی، ہمارے دینی مراکز کی سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مفتی عبداللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ باغ قائم ہوا ہے، اے اللہ اس چمن کی تو حفاظت فرما، اس چمن کی تو حفاظت فرما۔ جو بچے حافظ ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے قرآن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں تیرے قرآن کا نور داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان سفروں کو قبول فرما، ہونے والے سفروں کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کے حاضری کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کے حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع جو تیرے دربار میں ہے اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں،
نوجوان عبادت گزار بھی ہے، حامل قرآن بھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی انہیں محل عطا فرما، جنت میں بھی محل عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد صحت میں نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں تیرے دین کی ہوا تک پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے دین کا پانی پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے تیرے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اللہ جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک بلبل قمریہ چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور بہت رحمت نازل فرما، تیری شان شان رحمت نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم استجب دعاءنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔